جب تک کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل قائم نہ ہو، یہ کفر ہے یہ کافر ہے، یہ اسلام ہے یہ مسلم ہے، جب تک یہ تفریق نہ ہو اس وقت تک کوئی ایمان لا بھی نہیں سکتا اور کوئی شیطانی راستوں سے بچ بھی نہیں سکتا۔ ایمان لانا اور غیر ایمانی راستوں سے بچنا تب واضح ہوگا جب یہ واضح ہوگا یہ کفر ہے اور یہ کافر ہے، یہ اسلام ہے اور یہ مسلم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے بڑے بھونگیاں مارتے ہیں وہ لوگ جو کہتے تم کون ہوتے ہو کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے والے، بڑی احمقانہ کھوتا پن دکھاتے ہیں یہ لوگ۔ اسلام کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ اپنے چھوٹے سے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے اتنے حساس ہو جاتے ہیں کہ اس پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں جانیں قربان کرنے کی توفیق دے، لیکن دین کے نام پر، دین کے ساتھ ملک ہو تو پھر بات چلتی ہے۔ ہم صرف ملک کے لیے جان قربان نہیں کرتے، اس ملک کے لیے دین کو آگے رکھ کے اس ملک کے لیے جان قربان کرتے ہیں، کیوں ہمارے دین اسی ملک میں نافذ ہونا ہے، اس لیے یہ ملک بھی پھر ہمارے ایمانی تقاضوں کے اندر شامل ہے۔ تو جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کفر ہے اور اسے ماننے والا کافر ہے اور یہ اسلام ہے اور اس کو ماننے والا مسلم ہے، اس وقت تک نہ کوئی ایمان پہ آ سکتا ہے نہ غیر ایمانی راستوں سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ بتانے کی پھر ذمہ داری کس کی ہوئی؟ سب سے پہلے انبیاء کی ہوئی۔ وہ بتائیں گے اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کی روشنی میں کہ ہمارے امتیوں یہ اسلام ہے، اسے مانو گے تو یہ تم مسلمان بن جاؤ گے، یہ کفر ہے، منافقت ہے، زندیقیت ہے، ارتداد ہے، اگر تم اسے مانو گے تم کافر ہو جاؤ گے، زندیق ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ کوئی سمجھ آ رہی بات کی آپ کو؟ خواہ مخواہ احمقانہ بونگیاں مارتے ہیں، اور یہی انبیاء کا کام تا قیامت۔ اب انبیاء نے آنا نہیں، انبیاء کے ورثاء کو سونپ دیا گیا ہے کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیں لوگوں یہ سرحد ہے، یہ ریڈ لائن ہے، اگر تم اس سرحد کو کراس کرو گے تو کفر شروع ہو جائے گا۔ علماء کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ یہ بنانے اور بتانے میں فرق ہے، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں یہ اسلام ہے، اسے مانو گے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، یہ کفر ہے، اسے مانو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، اسے مانو گے تو تم زندیق ہو جاؤ گے، اسے مانو گے تو تم مرتد ہو جاؤ گے، وگرنہ اس کے بغیر کوئی اسلام لائے تو کیسے لائے؟ مجھے بتائیں نا۔ آج ایک عیسائی مسلمان ہوتا ہے، آج ایک قادیانی مسلمان ہوتا ہے، آج ایک دشمنان صحابہ کی تکفیر کرنے والا آ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کی نیت صحیح ہو جاتی ہے۔ آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ اسلام ہے یہ شیطانیت ہے؟ تو وہی خواہ مخواہ نہ کیا کریں کہ جی آپ کون ہوتے کفر کا فتویٰ لگانے والے۔ جب تک کفر و اسلام واضح نہ ہو بات بنتی ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جغرافیائی سرحدات کی سمجھ آتی ہے کہ ریڈ لائن کراس کرتے ہی گولی پڑے گی؟ جغرافیائی چوکیداروں کی سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمارے جغرافیائی چوکیدار ہیں اس لیے ہم رات سکون سے سوتے ہیں؟ الحمدللہ یہ ہمارا مان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز سے نوازا ہے۔ اب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے ایجنسیوں کا قرار دیتے ہیں، وہ آپ کی مرضی جتنا مرضی کہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فوج پر پھپتیاں کسنی شروع کر دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اداروں پر پھپتیاں نہ کسیں۔ ہاں اداروں میں پرویز مشرف جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے انجام سے دوچار ہو جاتے ہیں، لیکن اداروں پر پھپتیاں مت کسیں۔ آج انہی اداروں کی وجہ سے آپ رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں، وگرنہ جائیں دیکھ لیں شام کا کیا حال ہے، عراق کا کیا حال ہے، یمن کا کیا حال ہے، بیروت اور لبنان اور اردن کا کیا حال ہے، پوری امت مسلمہ کا کیا حال ہے۔ الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی ہماری حالت سب سے بہتر ہے اپنے امن کے حوالے سے۔ پھر بھی جا کے اداروں کے اوپر تنقید کرنا، اداروں پہ تنقید نہ کیا کرے۔ ہاں کوئی بھی کام اس کے اندر درستی کی گنجائشیں موجود ہوتی ہیں، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا، لیکن کسی ایک غلطی کو پکڑ کے پورے ہی سب کو دھو دینا اور غدار بن جانا یا را کا ایجنٹ بن جانا یا کسی ایسی تحریک میں شامل ہو جانا جو گلے کاٹنے شروع کر دے، بہرحال اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خیر،
تو بات میں کر رہا تھا جغرافیائی سرحدات کی سمجھ آتی ہے، جغرافیائی چوکیداروں کی سمجھ آتی ہے، جو جغرافیائی چوکیداری کی بھی سمجھ آتی ہے، تو پھر نظریاتی سرحدات کی کیوں نہیں سمجھ آتی؟ نظریاتی چوکیداروں کی کیوں نہیں سمجھ آتی؟ نظریاتی چوکیداری کی کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آج اگر ہماری یہ جغرافیہ ہے، اس کی حفاظت کی سب سے ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری انہی کی ہے جو اس حفاظت کے لیے میدان میں آ چکے، یونیفارم پہن چکے ہیں۔ لیکن صرف ان کی ذمہ داری نہیں، دھیرے دھیرے یہ ذمہ داری میرے اور آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ دھیرے دھیرے یہ ساری ذمہ داری میرے اور آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ جس فوج کے پیچھے قوم کھڑی نہ ہو وہ فوج ناکام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، بالکل اسی طرح نظریاتی سرحدات کی چوکیداری یہ کام ان کا ہے جنہوں نے اس کا یونیفارم پہن لیا ہے، جنہوں نے علوم نبوت حاصل کر لیا ہے، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، جن کے سینوں میں اللہ نے وحی کا علم ڈالا ہے۔ نظریاتی سرحدات کے نگہبان اور وہ چوکیدار ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی نگہبانی میں کمی کی اور اگر انہوں نے اپنی جانوں کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے چوکیداری نہیں کی، وقت کی زندیقیت کے پیچھے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی ان کی گردن دبوچیں گے۔ لیکن یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں، یہ دھیرے دھیرے ذمہ داری کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ اپنے علم کے حوالے سے، اپنے اختیارات کے حوالے سے، اپنے منصب کے حوالے سے، یہ دھیرے دھیرے یہ ساری ذمہ داری علماء سے ہوتے 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 آخری انگوٹھا چھاپ بندے تک بھی پہنچ جاتی ہے، میرے اور آپ سمیت ہر ایک تک پہنچ جاتی ہے کہ اس نے اپنے دائرہ کار میں، اپنے اختیارات میں، اپنی ذمہ داری کے اندر حفاظت کیسے کرنی ہے نظریاتی سرحدات کی۔ کوئی سمجھ آئی بات کی؟ اسی کے لیے لفظ یا ایھا الذین آمنو، خطاب کی بنیاد ایمان رکھی، نسل نہیں رکھی۔ جب ایمان کہہ دیا تو اس کا مطلب ایمان کفر سے الگ تھلگ ہے۔ رات دن میں فرق ایک انگوٹھا چھاپ بھی کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فرق اللہ ذوالجلال کی قسم کفر اور اسلام کے درمیان۔